ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Can you explain your project? میرا نام انصاری زہرا محمد کلیم ہے اور میں 11 سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں 11 سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے ایگزیبیشن میں ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت اور ہماری ذمہ داری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو دراصل تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم دولت اولاد ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مال کے پیچھے نہ گواؤ زندگی ساری، مال کے پیچھے نہ گواؤ زندگی ساری، خدا نے دی ہے ہمیں یہ ذمہ داری، دی ہے خدا نے جو بھی نعمتیں ان میں سب سے اہم ہے اولاد ہماری۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، گھر، دولت، گاڑی اور بہت ساری چیزیں، لیکن ان سب میں سب سے اہم ہماری اولاد ہے۔ ہماری اولاد ہی ہے جو ہماری راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے، اور وہ نیک اولاد ہی ہوتی ہے جو والدین کی دل کا سرور اور جوانی میں آنکھوں کا نور اور ان کے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے، جو کچھ اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، اور دوسرا اس کا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تیسرا اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے انتقال کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اسی سے میں آپ کو ایک تربیتی واقعہ سناتی ہوں امام مالک رحمۃ اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے تو انہوں نے کچھ گانا گانے والوں کو دیکھا، اور اس وقت انہوں نے اپنا مقصد بنایا کہ میں بھی ان جیسا ہی بنوں گا۔ تو ان کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت فکر مند ہوئی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچے یعنی امام مالک کا لباس ایک علماء جیسا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں روزانہ مسجد نبوی لے جایا کرتی اور باہر انتظار میں بیٹھی رہتی، اور جب وہ باہر آتے تو ان سے پوچھتی کہ آج استاد نے کیا پڑھایا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا دل بدل دیا، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے اعلیٰ امام بنے کہ انہوں نے موطا امام مالک لکھی جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی تھی۔ آپ کو یہاں گھر کے 2 مناظر دکھ رہے ہیں، ان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اس گھر میں والد لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں، والدہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور بچہ گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ اسی کے برعکس دوسرے گھر میں والد نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور بچے کی اچھی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس اس گھر میں نہ کسی کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اور سب دنیائی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میں اسی سے متعلق آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب خاندان سے تھے اور وہ یتیم تھے۔ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ عالم بنے، اس لیے وہ انہیں مدرسہ بھیجتی۔ جب وہ مدرسہ جاتے تو ان کے استاد ان سے فیس کا مطالبہ کرتے، تو وہ گھر آ کر اپنی امی کو کہتے امی آج استاد نے فیس کا مطالبہ کیا ہے، تو ان کی والدہ نے استاد سے التجا کی کہ ہم آپ کو فیس تو ادا نہیں کر سکتے، آپ چاہے تو ہمارے بیٹے کو سب سے آخری نشست میں بیٹھا دیجیے۔ پھر کیا امام شافعی سب سے آخری نشست میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کی والد جب گھر سے لوگ اپنے باہر کچرا پھینک دیتے تو ان میں سے چیترے جمع کر کے اپنے بیٹے کو لکھنے کے لیے دیتی، تو وہ امی سے کہتے امی یہ مجھے لکھنے کے لیے کم پڑھتے ہیں، تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جو استاد آپ کو پڑھائے وہ ذہن نشین کر لیا کرو۔ پھر کیا امام شافعی کوئی بھی چیز ایک بار پڑھ لیتے تو انہیں ہمیشہ کے لیے وہ چیز یاد رہتی۔ اور جیسا کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 پیڑ ہے، ایک بالکل ہرا بھرا سا ہے اور ایک بالکل سوکھا سا ہے۔ یہ پیڑ آج اتنا ہرا بھرا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے مالی نے اس کی اچھی دیکھ بھال کی ہے، اسے سورج کی روشنی ملی ہے، اسے پانی ملا ہے، تو اس لیے آج یہ بالکل ہرا بھرا ہے۔ یہی مثال اس بچے کی ہے جس کے والدین اس پر توجہ دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑا ہو کر بہت اچھا اولاد ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس یہ جو سوکھا جھاڑ ہے آج اس کی حالت اس لیے ہے، اس کے مالی نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کی جو ضرورت تھی سورج کی روشنی پانی اس سے محروم رکھا گیا اسے، تو آج اس کی حالت یوں ہے۔ یہی مثال اس بچے کی ہے جس کے والدین اس پر توجہ نہیں دیتے، اسے تانا دیتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، تو وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہ اچھا انسان بن پاتا ہے اور نہ اچھا اولاد بن پاتا ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے پر توجہ دیجیے، انہیں پریشرائز نہ کیجیے، ان میں ایکویلٹی رکھیے، بیٹا بیٹی کو دونوں کو برابر تعلیم دیجیے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مومن اور مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ انہیں مثبت سوچ کی آزادی دیجیے، انہیں بار بار ان جملوں کی ہیمرنگ نہ کیجیے، وقت نہ دینا، سوال پوچھنے پر خاموش کر دینا، تانے دینا، مار پیٹ کرنا، سیکھنے کا موقع نہ دینا اور بددعا دینا۔ بددعا سے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ امام سدیس جو ابھی خانہ کعبہ کے امام ہیں، اب وہ اپنا واقعہ یوں بتلاتے ہیں
کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت شرارتی تھا. ان کے گھر پہ ایک دفعہ مہمان آئے تھے تو ان کی والدہ نے کھانا بنایا تھا اور تو امام سدس نے سالن میں مٹی ڈال دی تھی. تو پھر جب کھانا پیش کیا مہمانوں کو تو ان کی والدہ کی بہت بے عزتی ہوئی. اگر آپ ان کی والدہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے. لیکن ان کے والدہ نے ایسا نہیں کیا. ان کے والدہ کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. اور آج وہ سچ میں خانہ کعبہ کے امام ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بچے تھوڑے شرارتی بھی ہو لیکن ہمیں انہیں اچھے الفاظ بولنے چاہیے کیونکہ بد دعا یہ سب وغیرہ الفاظ ان کے ذہن پہ اثر کرتے ہیں. اور جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو توحید سکھائے کہ اللہ ایک ہے, ہم اس سے سیکھنے کا موقع دیں, ہم ان سے اپنا رشتہ دوستی کا رکھے, محبت کا رکھے, اور ہم اسے کوئی بھی چیز ساتھ میں سکھائے, اسے حسد کے بدلے رشک سکھائے, تو اس طرح ہمارا بچہ جو ہوگا وہ ایک عظیم شخصیت کی طرح ابھرے گا اور وہ نیک اولاد بھی ثابت ہوگا اور اس کا ذہن کچھ روشن رہے گا, اس کا دل اور دماغ روشن رہے گا اور وہ ایک اچھا اولاد بنے گا. اور اسی طرح ہمارے اور بھی ایگزیبٹس ہیں, 15 ایگزیبٹس جیسے والدین کا احترام, میرا حجاب میرا فخر. آپ یہ سب بھی وزٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. بیٹا یہاں کے لیے ایک حدیث اور بتا دوں میں. ہاں جی. طالب العلم فریضتاً علی کل مسلم و علم مسلمہ, حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت اور اور عورت مرد پہ پر فرض ہے. فرض ہے. تو برابر کی بات ہے. تھینک یو. ہمارا ایگزیبٹ نمبر ہے 01. میرا نام ہے انصاری زہرا محمد کلیم. میرا نام ہے زارا شیخ. میرا نام ہے خان فاطمہ. میرا نام ہے خان نزت فاطمہ. میرا نام ہے مومن شازیہ. میرا نام ہے نیلوفر شیخ. ایگزیبیشن میں ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت اور ہماری ذمہ داری, اور ہماری ٹیچرس کا نام ہے شیخ رقیہ میم اور شیخ آسیہ میم اور آسیہ میم. اور یہ ٹاپک لینے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم والدین اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں لیکن ان سے جو چوک ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی, وہ اس پر دھیان دے. جیسے ایکولی ٹریٹ کرنا بچوں کو, اور بچوں کی سوچ کو آزاد کرنا, اور انہیں ہیمرائز نہ کرنا, اور ان پر پریشر نہ ڈالنا, اور انہیں توحید سکھانا, ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھنا, اور انہیں ذمہ دار بنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.